السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، آج ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی کہ یا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ ہسٹری آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یا کانسٹیٹیوشن آف 1956، 1962 اور 1973 کا۔ تو تین کانسٹیٹیوشنز پاکستان کی ہسٹری میں آئے، اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد 1962 کا اور 1973 کا۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن کا ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ ایک تو الیکشن آفیسر کا جو پیپر ہے اس سے ریلیٹڈ کویسچن اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، پاکستان اسٹڈی، اور یا پاکستان افیئرز، یا ایک کہہ لیں کہ لانگ کویسچن یا سی کیوز اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو کو پریپیئر کیا ہے، اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ مین پوائنٹس آپ کو کور ہو سکیں، اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف 1956 اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں اس کانسٹیٹیوشن سے۔ اس کانسٹیٹیوشن کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک تو یہ کہ اس کے 234 آرٹیکلس تھے، اور اس کو 13 پارٹس اور 6 اسکیجول میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کانسٹیٹیوشن پروملگیٹ کیا گیا تو اس وقت پریزیڈنٹ جو تھے وہ اسکندر مرزا تھے، جو اس سے پہلے گورنر جنرل تھے، اور پرائم منسٹر جو تھے وہ محمد علی تھے۔ اور سیکنڈ اس میں سے دیکھ لیں کہ اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو تھا وہ کمبائن تھے، اور پرنسپل آف پیرٹی کو اڈاپٹ کیا گیا تھا بیلنس کرنے کے لیے ایسٹ کو اور ویسٹ کو۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، اب ہم بات کرتے ہیں مین پوائنٹس کی، اور اس میں ہمارے پاس 1956 کانسٹیٹیوشن کی کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اینڈ ایوری ادر الیکشن کمشنر شیل بی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، یعنی کہ جو الیکشن کمشنر ہوگا اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ اس کے سپورٹ کے لیے ریجنل الیکشن کمشنرز ہیں، یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی پوچھا جاتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کون اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، دا نمبر آف الیکشن کمشنرز ادر دین چیف الیکشن کمشنر میں بی ڈیٹرمنڈ بائی دا پریزیڈنٹ، اور وہ اس کے ساتھ جو الیکشن کمشنر کی تعداد کو بھی اگر بڑھانا ہو تو اس کی جو ہے وہ صرف پریزیڈنٹ کی ہی ڈیٹرمن ہوگی، پریزیڈنٹ ڈیٹرمن کرے گا کہ نمبر آف الیکشن کمشنر کتنے ہونے چاہیے۔ تھرڈ ہمارے پاس پوائنٹ ہے، دا پریزیڈنٹ میں آفٹر کنسلٹیشن ود دا الیکشن کمیشن اپوائنٹ ریجنل الیکشن کمشنرز، اور تھرڈ پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ریجنل ہوں گے ان کو اپوائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ ود دا کنسلٹیشن آف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے، the conditions of service of election commissioners and regional election commission shall be determined by the act of parliament and until so determined by rule made by the president۔ تو condition of service کیا ہوگی، اس کی terms of service کیا ہوں گی؟ جس طرح ہم کوئی بھی اگر گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے اس کو اگر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی terms and conditions ہوتی ہیں، تو وہ terms and conditions جو ہے وہ president ڈٹرمن کرے گا یا پارلیمنٹ کے تھرو آئیں گی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، دا چیف الیکشن کمشنر شیل ناٹ بی ریمووڈ فرام ہز آفس ایکسیپٹ آن لائک گراؤنڈس اینڈ ان دا لائک مینر ایز اے جج آف ہائی کورٹ، but any other election commissioner or regional election commissioner may be removed from his office by the president in his discretion after the consultation with the chief election commissioner۔ تو چیف الیکشن کمشنر کو ریموو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کرنا ہے تو اس کو ایک جج کی طرح ریموو کیا جائے گا، جس طرح جج کو ریموو کیا جاتا ہے، اور اس کی جس طرح اگر اپوائنٹمنٹ کا اختیار جو ہے، اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی جو پریزیڈنٹ کو دی گئی ہے، تو اس کو ریموو کی یا ڈسمس کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہے۔ سملرلی اگر ریجنل الیکشن کمشنرز کو اگر اس نے ریموو کرنا ہے فرام دیئر آفیسز تو اس کے لیے وہ کنسلٹ کرے گا چیف الیکشن کمشنر سے، اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہے اس کو وہ ریموو کرے گا آفس سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، the term of office of election commissioners and regional election commissioners shall be 5 year، کہ الیکشن کمشنر کی مدت جو ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی۔ No commissioner shall be continue to hold office after he has attained the age of 65 years، اور 65 ایئر کی ایج جو ہے اس کو کراس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ایج کراس ہو جاتی ہے تو اس کو آفس جو ہے وہ اس کے لیے آفس میں بیٹھنا ایلیجیبل نہیں ہوگا۔
تھرڈ ہے ہمارے پاس چیف الیکشن کمشنر شیل بی ایلیجیبل فار ری اپوائنٹمنٹ آفٹر ون فردر ٹرم آف آفس. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمشنر کو اگر دوبارہ اگر آپ نے لگانا ہے تو ایک کے بعد دوسری بار وہ لگ سکتا ہے، لیکن وہ دوسری کے بعد تیسری بار جو ہے وہ نہیں لگے گا، یعنی کہ وہ 2 بار جو ہے آفس کو وہ ہولڈ کر سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وین سو ریکویسٹڈ بائی دا الیکشن کمیشن it shall be the duty of the federal government and each provincial government to make available to the commission such staff as may be necessary for the discharge of its functions. یہ جب بھی الیکشن کمیشن کے الیکشن کے ڈیوٹیز لگیں گی یا الیکشن کے دنوں میں جو بھی سٹاف جو ہائر کیا جائے گا اس کو فلفل کرنا پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ سٹاف جو ہے وہ پرووائڈ کرے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے سٹاف جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان سے یہ اوتھ بھی لیا جاتا ہے کہ جب اپنی وہ فنکشنز کو جب اپنی وہ ڈیوٹی کو ڈسچارج کریں گے یا پرفارم کریں گے تو وہ بائسنگ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے. تو اس لیے اور جب الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے جب ان کی الیکشن کے حوالے سے ڈیوٹیز لگاتا ہے تو الیکشن کمیشن بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ نان بائسڈ ہو کر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کرے گا. سیکنڈ پوائنٹ ہے وین ایور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی از ڈیزالوڈ a general election for the reconstitution of the assembly shall be held not later than 6 months for the date of dissolution. نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کو اگر ڈسمس کیا جاتا ہے ڈیزالو کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ود ان 6 منتھ الیکشن کروائے جائیں اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو اس کے جو لیجسلیٹو ممبرز ہیں ان کو الیکٹ کیا جائے. تو یہ 6 منتھ کے اندر ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، اکثر کوسچن جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ پوچھا بھی جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے وین ایور اے کیجول ویکینسی اکرز ان اینی سچ اسمبلی a by-election to fill the vacancy shall be held not later than 3 months from the date of the occurrence of the vacancy. جب بھی کوئی ویکینسی کریٹ ہوگی الیکشن لیجسلیٹو اسمبلی میں یا کوئی بھی اگر ممبر آف اسمبلی جو ہے وہ ڈیتھ کر جاتا ہے یا یہ بھی کیس ہوتا ہے کہ ایک ممبر جو ہے وہ ایک سے زیادہ سیٹس پر الیکٹ ہو کر آئے تو ایک سیٹ اس کو چھوڑنی پڑتی ہے، تو وہاں پر اگر بائی الیکشن ہو جائے تو وہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 3 منتھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس چیف الیکشن کمشنر میں اف in his opinion of climatic conditions so require hold a by-election at any time after 3 months but not later than 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. الیکشن کمشنر کے پاس چیف الیکشن کمشنر کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر کوئی کلائمیٹک کنڈیشنز ایسی ہے اس ریجن میں جہاں پر الیکشن ہیلڈ کروایا جا رہا ہے تو اس کو وہ 3 منتھ سے ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن 6 منتھ سے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا، یعنی کہ 3 اور 6 منتھ کے اندر اس نے الیکشن وہاں پر کروانا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس دا پریزیڈنٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم constitute a delimitation commission consisting of a chairman who is or has been a judge of a high court and 2 other members who shall not be members of the National Assembly or of a provincial assembly. تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ڈی لمیٹیشن کمیشن بنائے گا. ڈی لمیٹیشن کمیشن جو کانسٹیٹوئنسیز کو فارم کرتا ہوتا ہے یا ان کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز کون سی ہوں گی، اس کی لمٹ کیا ہوگی، اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہوں گے. تو وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا، اور اگر جب پریزیڈنٹ اسے ایک ڈی لمیٹیشن کمیشن بنائے گا تو اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ ایک جج ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ 2 ممبرز اور ہونے چاہیے، لیکن وہ 2 ممبرز جو ہیں کسی بھی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے ممبرز نہیں ہونے چاہیے. یہاں پر یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کمیشن کا جو چیئرمین ہوگا وہ الیکشن کمیشن ہی اپوائنٹ کرے گا بلکہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ڈیلیمیٹیشن کمیشن شیل ہیو پاور to delimit territorial constituencies for the election of the National Assembly and provincial assemblies and shall publish list of such constituencies by public notification. اور یہ پبلک نوٹیفیکیشن ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا اور اس میں سے کوئی بھی سیکرٹ جو ہے سیکریسی کو نہیں رکھا جائے گا. اور ڈی لمیٹیشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی اس کی لمٹ جو ہے اس کو ڈیکریز بھی کر سکتا ہے اور وہ انکریز بھی.
نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس دا ویلڈیٹی آف اینی تھنگ ڈن بائی اور انڈر دا اتھارٹی آف دا ڈیلیمیٹیشن کمیشن شل ناٹ بی کالڈ ان کوشچن ان اینی کورٹ. اس کو جو بھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو کسی بھی کورٹ میں کوشچن جو ہے یا اس کو اس پہ کیس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کورٹ میں. A person shall be entitled to be an elector in an constituency if he is a citizen of Pakistan and is not less than 21 years of age. تو ووٹ کے ایلیجیبل کا کرائٹیریا رکھا ہے کہ ایک تو وہ پاکستان کا سٹیزن ہونا چاہیے اور اس کی عمر جو ہے وہ 21 سال سے زیادہ ہونی چاہیے, 21 ایئر سے ایکسیڈ ہونی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ ہے نو الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی شل بی کالڈ ان کوشچن ایکسیپٹ بائی این الیکشن پٹیشن. تو جب بھی اگر آپ نے کسی پر کوئی اعتراض کرنا ہوگا تو اس کے لیے الیکشن کی پٹیشن جو ہوگی وہ دائر کرنی ہوگی, تبھی وہ جو ہوگی اس پہ اس کیس جو ہوگا وہ سنا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس دیر شال بی اے چیف الیکشن کمشنر ہو شال بی اپوائنٹمنٹ بائی دا پریزیڈنٹ. یہ ہمیں پتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا ہمیں پہلے بھی اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا اور پریزیڈنٹ ہی اس کو ریموو کرے گا. Before the enters upon his office, a commissioner shall make before the Chief Justice of the Supreme Court an oath. جو چیف الیکشن کمشنر ہوگا اس سے اوتھ لیا جائے گا اور اوتھ لینے والا جو ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. تھرڈ پوائنٹ ہے the commissioner shall subject to this article hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. اور اس کا ٹینور جو ہوگا وہ 5 سال کا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اے کمشنر may resign his office by writing under his hand address to the president. جب چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنا آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا یا وہ سمجھتا ہے کہ میں ریزائن کر دینا چاہیے مجھے, تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو لکھے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے a person who has held office as commissioner shall not hold any office of profit in the service of Pakistan before the expiration of 2 years after he ceased to hold that office. اگر چیف الیکشن کمشنر اپنی سیٹ پر ہے تو وہ کوئی اور آفس کی سیٹ جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا. نمبر 1 اس میں یہی بات دوبارہ کہی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ 2 ایئرس ان کے ریٹائرمنٹ کے 2 ایئرس تک ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد بھی کسی آفس کی سیٹ کو یا کسی آفس کو ہولڈ نہیں کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس دا آفس آف دا کمشنر از ویکنٹ اور the commissioner is absent or is unable to perform the function of his office due to illness or some other causes, a judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of the court shall be act as a Chief Election Commissioner and perform the function of that office. اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنی ڈیوٹیز کو ڈسچارج یا ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتا تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے اور وہ جج جو ہوگا وہ ایز اے چیف الیکشن کمشنر کام کرے گا. یہ بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر جو پریزیڈنٹ ہے اس کو جو ہے اتھارٹی نہیں دی گئی بلکہ ایک جج کو اتھارٹی جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے اور سپریم ہائی کورٹ کا جج ہوگا اور وہ اپنے ہی سپریم کورٹ سے ایک جج کو اپوائنٹ کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایچ پروونس شیل ان اکارڈنس ود دا لا بی ڈیوائڈیڈ انٹو ناٹ لیس دین 40,000 ٹیریٹوریل یونٹس وچ شیل بی نون ایز الیکٹرل یونٹس. اور الیکٹرل یونٹس جو ہے بنائے گئے تھے کانسٹیٹوئنسیز بتائی گئی تھی وہ 40,000 سے دونوں سائڈز پر کم نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے the number of electoral units in each province shall be the same. الیکٹرل یونٹس کی تعداد جو ہے دونوں سائڈز پر یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں میں سیم ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے ایوری الیکٹرل کالج شل کنٹینیو فار 5 years فار دا ڈیٹ آن وچ اٹ از اور اٹ از ڈیمڈ بائی لا ٹو بی کانسٹیٹیوٹ شل آن دا ایکسپیریشن آف دا سیڈ پیریڈ اینڈ اسٹینڈ ڈیزالو. اور جو اسمبلی ہوگی جو لوگ اس کو منتخب کریں گے عوامی نمائندوں کو ان کی مدت جو ہے ان کا ٹینور جو ہے وہ 5 سال کا ہوگا. 5 سال کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. نیکسٹ ہے دا کمشنر شل
in accordance with the law, from time to time arrange the electoral units of each province into groups which shall be known as provincial constituencies, so that there are 150 such constituencies in each province. اور کمشنر جو ہے وہ لا کے اکارڈنگ ٹائم ٹو ٹائم الیکٹرل یونٹس کو میٹنگ ارینج کرے گا، ان کو گروپس میں بنائے، ان کو گروپس کو اپنے پروونشل کانسٹیٹوئنسیز کہا تھا، اور وہ ان کی تعداد جو ہے پروونشل کانسٹیٹوئنسیز کی 150 یعنی کہ 150 سے جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے، اور اتنی ہی اس کو تعداد جو ہے وہ دونوں سائڈوں پر مینٹین رکھنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، دا کمشنر شیل ان اکارڈنس ود دا لا فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈیوائڈ ایچ پروونس انٹو 5 زونس فار ویمن۔ کمشنر جو ہے وہ 5 زون میں تقسیم کرے گا ہر صوبے میں عورتوں کے لیے، ان کے عورتوں کے سیٹس کے لیے 5 زونز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف دا ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ دا کمشنر اینڈ دا الیکشن کمیشن ان دا ڈسچارج آف اٹس فنکشنز۔ یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوگا کسی بھی ایریے میں یا کسی بھی پورے ملک میں، تو اس کے لیے جو سٹاف ہوگا وہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ سٹاف جو ہے پرووائڈ کریں گی۔ نیکسٹ ہے، آل الیکشن اینڈ ریفرینڈم انڈر دس پارٹ شیل بی ڈیسائیڈڈ بائی سیکرٹ بیلٹ، اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنے لیجسلیٹو ممبرس کا انتخاب کریں گے۔ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بیلٹ ووٹ جو ہوتا ہے وہ کاٹ کر دیا جاتا ہے بیلٹ پیپر میں سے ایک نمائندے، ایک پبلک مین کو، تو وہ ایک سیکرٹ جگہ پہ جاتا ہے جو الیکشن جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سٹیمپ لگاتا ہے، وہ سٹیمپ نو خانوں والی مہر جو ہوتی ہے وہ لگاتا ہے، تو وہ سیکرٹ ہوگا، وہ دوسرے بندے کو اتھارٹی نہیں کہ اس کی وہ جس نے اس پہ نشان لگایا ہے کسی بھی وہ دیکھ سکے، اور ایون کہ جو سٹاف ہوتا ہے اس کو بھی اس نے بھی یہ سیکریسی جو ہوتی ہے وہ مینٹین رکھنی۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس 1956 کانسٹیٹیوشن کے ڈسکس کیے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اور 1973 کانسٹیٹیوشن کے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کروں گا، تو آپ اس میں جو بھی اگر کوئی مسٹیک اگر آپ کو نظر آئی ہو یا کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا ہو تو وہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا، اس کو کمنٹ میں ڈراپ کیجیے گا تاکہ میں اس کو ایڈریس کر سکوں۔ اور آخر میں ویڈیو پر کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ٹائملی ویڈیو جو ہے وہ انسٹنٹلی آپ کو ملے، اور کوئی سجیشن ہو اور اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کا کویسچن ہے یا کیوری ہے مائنڈ میں تو وہ بھی بتائیے گا، انشاءاللہ میں اس کو بھی ایڈریس کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔